السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ تحریر اشفاق احمد صاحب کی ہے، شاید یہ آپ کی زندگی کو بدل دے، اس لیے لازمی سننا۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں نیا ولایت سے آیا تھا، تو اس بات کی دھن سوار تھی کہ کسی سے ہمارے یہاں جسے وزڈم آف دا ایسٹ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائے۔ تو اس سلسلے میں مجھے مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف کونوں خدروں میں جانا پڑا۔ خاص طور پر میں نے ایسے ڈیرے تلاش کیے جہاں بابے لوگ رہتے ہیں، اور آپ نے یہ لفظ میرے منہ سے بارہا سنا ہوگا، تو میں حضرت سائیں حضرت شاہ صاحب کے ڈیرے پر جاتا اور ان سے اس علم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا جو علم کتاب میں موجود نہیں، اور وہ میرے علم کے ساتھ بڑی بری طرح سے ٹکراتا تھا، کیونکہ میں ایک اور طرح سے تیار کیا گیا تھا علم کے معاملے میں۔ وہاں کا علم ایک اور طرح کا علم تھا، لیکن مجھے اس میں دلچسپی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خرابی تھی کہ جو میرے ساتھی اور میرے اثر ادیب تھے، لکھنے والے تھے، اس بات کو بہت برا سمجھتے تھے کہ ہمارا ایک پڑھا لکھا آدمی، سیانہ بیانہ آدمی اتنی دور سے ہو کر بھی آیا ہے، ولایت میں پڑھتا بھی رہا ہے، یہ کس بےہودہ کاروبار میں لگ گیا ہے۔ اور ان کو بڑی تکلیف بھی ہوتی تھی، اور میرے خلاف بڑے بڑے کالم بھی لکھے گئے۔ میری بیوی بہت ناراض ہوئی کہ آپ یہ کیا کام کرتے ہیں، تو میں چھپ چھپا کر، ڈر ڈرا کر پھر بھی چلا جاتا۔ ایک دن میں شام کے وقت گیا اور ہم وہاں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، تو بابا جی میرے ساتھ کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو ایک آدمی روتا چیختا چلاتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ جلدی چلو، یونس کو تو مرض الموت ہو گیا اور اس کا گھنگڑ وج رہا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بابا جی کو بلا کر لاؤ، وہ میرے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں۔ اس وقت ہم نماز پڑھ رہے تھے تو بابا جی نے مجھے کوہنی مار کے کہا، بیٹا نیت توڑ دو، نماز پڑھتے ہوئے نیت کیوں توڑ دی جائے؟ میں پہلے ان کی اس بات کو نہیں سمجھا، لیکن انہوں نے کہا نیت توڑ دو۔ میں نے کہا اچھا جی۔ میں چونکہ اندر ٹریننگ تھا تو میں نے کہا جیسے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کہنے لگے دیکھو اعلان ہو گیا، ایک آدمی مشکل میں ہے، پہلے اس کی مشکل دور کی جانی چاہیے، پھر آ کر ہم نماز پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، کیونکہ نماز کی قضا ہے، خدمت کی قضا نہیں۔ کوئی آدمی سائیکل سے گر جائے، زخمی ہو جائے، آپ کہیں میں مغرب پڑھ کر آؤں گا پھر آ کر اٹھاتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں۔ اب یہ بات میرے لیے بالکل نئی تھی اور عجب بھی تھی۔ خیر اٹھے، جس گھر جانا تھا گئے، وہ بھی دیکھا۔ خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں آپ کو پھر کبھی سناؤں گا اور وہ دلچسپ بھی ہے۔ واپس اپنی جگہ پر ہم لوٹ کے آئے، رکشے سے اترے تو میں نے رکشے والے کو کچھ پیسے دیے، اس کے کوئی 3 روپے 80 پیسے بنتے تھے۔ میں نے اس کو 4 روپے دے دیے، وہ یہ سمجھا کہ میں نے بہت بڑا مارکا مارا ہے۔ تو بابا جی نے پوچھا پت پیسے دے دیے؟ میں نے کہا دے دیے۔ کہنے لگے کتنے دیے؟ میں نے کہا 4 روپے۔ تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس کے 3 روپے 50 پیسے یا 80 بنتے تھے، میں نے اسے 4 دے دیے۔ بابا جی نے کہا نہیں 5 دے دینے سی۔ میں نے کہا 5؟ مجھے بڑا دھچکا لگا کہ 5 کیوں دے دوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے تسی وی تاں دتے وچو دینے سی، تسی کیڑے پلیو دینے سی، یعنی خدا کے دیے ہوئے پیسوں میں سے تم نے دینے تھے، کون سی اپنی جیب سے ادا کرنے تھے، تو پھر اس میں کیوں کنجوسی کرتے ہو؟ پھر اس نے مجھے تھوڑا سا ہلایا، یعنی ان کے اس جملے نے مجھے تھوڑا سا ہلایا۔
لیکن میں نے اس کو سمجھا عقلی طور پر، اقتصادی طور پر میرے اندر ان کی یہ بات نہیں اتری، لیکن اس کے بارے میں سوچتا اور غور کرتا رہا۔ اگلے دن ہمارے ایک دوست، بہت پیارے دوست ابن انشا، وہ کراچی سے آئے۔ وہ مجھے گھر ڈھونڈتے رہے، پھر انہیں پتا چلا کہ میں اس وقت کہیں اور جگہ موجود نہیں ہوں، کسی لائبریری میں نہیں ہوں۔ انہوں نے سوچا میں ضرور ڈیرے پر ہوں گا، چنانچہ وہ ایک باریک ڈنڈا لے کر، اور وہ ڈنڈا بھی بانس کا تھا، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈیرے پر آ گئے۔ اسے پتا تھا کہ میں اندر ہوں۔ اب اندر تو وہ داخل نہیں ہوا، باہر کھڑا رہا۔ اس کو تکلیف بھی تھی، شرمندگی بھی، کہ یہ آدمی کس جگہ پر آ کر بیٹھتا ہے۔ میں اندر بیٹھا رہا، میں ڈرا ہوا تھا۔ اس نے کہا باہر آؤ تم۔ خیر ڈرتا ہوا صاحب اس کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے یہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، تم کس فضول جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہو اور کیا سیکھتے ہو یہاں پر؟ ادھر ایک اندر بات آ گئی، وہ بھی بتاتا چلوں۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میرے دو دوست تھے، ایک ابن انشا اور ایک راشد۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت مرعوب تھے اور کہتے تھے کہ کمال ہی کر دیا ہے سائنس نے۔ میں UNO میں گیا، راشد صاحب کے دفتر میں، اوپر کی منزل سے کوئی 42ویں منزل تھی۔ جب نیچے اترے تو میرے ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے، تو جب ہم ایک ڈاک خانہ پر رکے تو راشد صاحب کہنے لگے خیر آگے ہو تم گاؤں سے، نہ تمہارے پاس تعلیم ہے، نہ حسن، نہ صحت، تم لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہو؟ تم نے یہ ڈاک خانہ دیکھا؟ میں نے کہا جی دیکھا، امریکہ کا ڈاک خانہ ہے، واقعی بڑا خوبصورت ہے۔ کہنے لگے خوبصورتی کی بات نہیں ہے، یہ دیکھو تمہیں آواز آ رہی ہے کر 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 کر، اس میں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹکٹوں کو مہرے لگ رہی ہیں اور مشین خود بخود لگا رہی ہے۔ نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی پرندہ ہے۔ یہ دیکھو وہاں پر لا کر پیکٹ رکھ دیتے ہیں، ٹر ٹر اس پر سگنیچر ہو جاتی ہیں۔ میں تمہیں نوٹ گرنے کی مشین دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا راشد صاحب ان چیزوں سے اتنا متاثر نہ ہوا کریں۔ کہنے لگے نہیں، تم گھامر لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ خیر مجھے بیچ میں یاد آ گیا، اللہ بخشے پیارے آدمی تھے دونوں۔ تو ابن انشا صاحب کو غصہ تھا اس بات کا، تو وہ مجھے ہٹانا چاہتے تھے۔ بیر کھڑے اسی طرح سے بانس کا وہ باریک سا ڈنڈا لیے، کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ یہاں کیا ہے جو تمہیں کسی کتاب میں، کسی لائبریری میں نہیں ملتا؟ کون سی چیز ہے؟ میں نے کہا انشا صاحب کچھ خاص نہیں، کچھ ایسی چیزیں مشاہدے سے گزرتی ہیں جو مختلف ہوتی ہیں۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا کل ہم گئے تھے، اس طرح سے رکشے کا کرایہ دیا، اس رکشے میں سے اترے، اس طرح سے میں نے پیسے دیے، اس طرح سے بابا جی نے کہا تو نے 5 ہی دے دینے تھے تو کیا ہوتا، تو نے دیتے سے دینا تھا، تو نے کون سے پلے سے دینے تھے؟ تو انشا صاحب خاموش ہو گئے یہ سن کے۔ اب وہ شاعر آدمی تھے، اس کی روح بہت پیاری تھی، وہ یہ تو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس نے سن لی، ختم ہو گیا یہ سین۔ اس کے کوئی 2 مہینے بعد میں کراچی گیا تو انشا جی کے دفتر ملنے پہنچا۔ انشا بیٹھا کام کر رہا تھا، ہم گپ لگا رہے تھے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، بہت خوش تھے۔ ایک لڑکی آئی، اس کی صحت بہت خراب تھی، اس کی آنکھوں میں یرقان اتنا نمایاں تھا کہ جیسے رنگ بھرا ہو پیلا۔ اس نے چھپانے کے لیے اپنی آنکھوں میں سرمے کی بہت موٹی تہ لگا رکھی تھی، تو کالا برقع بھی اس نے پہنا ہوا تھا۔ آ کر کھڑی ہو گئی، انشا جی کے سامنے کھڑی ہوئی، اس نے ایک خط ان کو دیا۔ انشا صاحب وہ خط لے کر رونے لگے، پڑھ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا، پھر میز پر رکھا، پھر دراز کھولا، کہنے لگے بی بی میرے پاس اس وقت یہ 300 روپے ہی ہیں، یہ تو تم لے لو، پھر بعد میں بات کریں گے۔ کہنے لگی بڑی مہربانی۔ وہ بچکی سی ہو گئی بیچاری، اور ڈر سی گئی، گھبرا سی گئی۔
اس نے کہا بڑی مہربانی دے دیں۔ وہ لے کر چلی گئی۔ جب چلی گئی تو میں نے انشاء صاحب سے کہا انشاء صاحب یہ کون تھی؟ کہنے لگا پتہ نہیں۔ میں نے کہا اور تجھ سے پیسے لینے آئی تھی، تو نے 300 روپے ہی دے دیے، تو اس کو جانتا بھی نہیں؟ کہنے لگا نہیں میں اتنا ہی جانتا ہوں، یہ خط ہے، اس میں لکھا تھا محترم انشاء صاحب میں آپ کے کالم بڑے شوق سے پڑھتی ہوں اور ان سے بہت خوش ہوتی ہوں، اور میں یہاں پر لیاری میں ایک پرائمری سکول میں ٹیچر ہوں اور میری 130 روپے تنخواہ ہے۔ میں اور میرا بابا ایک کھولی میں رہتے ہیں جس کا کرایہ 160 روپے ہو گیا ہے اور ہم وہ ادا نہیں کر سکتے، اور آج وہ بندہ سامان اٹھا کے باہر پھینک رہا ہے۔ اگر آپ مجھے 160 روپے دے دیں تو میں آہستہ آہستہ کر کے 10 روپے کر کے اتار دوں گی۔ میں کراچی میں کسی اور کو نہیں جانتی سوائے آپ کے، وہ بھی کالم کی وجہ سے۔ میں نے کہا اوے بے وقوف آدمی، اس نے تجھ سے 160 روپے مانگے تھے، تو نے 300 روپے دے دیے۔ انشاء صاحب کہنے لگے میں نے بھی تو دتوں میں سے دیا ہے، میں نے کون سے پلے سے دیے ہیں۔ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، یہ نصیبوں کی بات ہے، یعنی میری سمجھ میں یہ نہیں آئی اور اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں جو بڑے دھیان سے جاتا تھا، ڈکٹیشن لیتا تھا، کوششیں کرتا تھا جاننے کی۔ میں نے کہا اوئے یہ فکرہ تو میں نے کہیں سنا ہوا ہے۔ کہنے لگا میں نے کچھ کالم لکھے تھے، یہ ان کا معاوضہ تھا، یہ 300 روپے میرے پاس ایسے ہی پڑے تھے، میں نے دے دیے۔ تو کوئی 8 مہینے کے بعد میری پھر انشاء صاحب سے ملاقات ہوئی۔ لاہور آیا تو کہنے لگا وہ جو فلسفہ تیرے بابا کا ہے نا بڑا خوفناک ہے اور بہت بڑا ہے، کاش کوئی اس کو سمجھے۔ اس فلسفے میں سے تو آدمی باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے اس لڑکی کو 300 روپے دیے تھے تو میری جان عذاب میں پڑ گئی۔ میں ٹوکیو ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا، وہاں مجھے یونیسکو سے خط آیا تمہارے $1000 ہمارے پاس پڑے ہیں، وہ بتائیں ہم آپ کو کہاں بھیجیں؟ میں نے اس کے جواب میں لکھا میں چونکہ سرکاری ملازم ہوں اور سرکاری حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس لیے میری گورنمنٹ نے مجھے سارا DATA دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری طرف سے ہے جو سارے لوگوں کو تحفے میں دی ہوئی رقم ہے۔ تو میں نے فوراً خط لکھا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، وہی رکھنا۔ اس زمانے میں یہی حالات تھے ڈالر کے جو آج کل چل رہے ہیں، میں وہاں آ کر لے لوں گا۔ اس کی یہ کیفیت ہوئی۔ اس 1 سال کے اندر اندر یورش ہو گئی پیسوں کی، ایسی جگہ سے آنے شروع ہو گئے کہ انشاء صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ 2 سال اس کی یہ کیفیت رہی، پھر وہ وہی ڈنڈا لے کر میرے گھر آیا لڑائی کرنے کے کہ تو نے مجھے یہ بڑی لانتی بات بتا دی، میں اتنا تنگ آ گیا ہوں اس سے، اتنے پیسے میرے پاس آنے لگے ہیں کہ میں بھرتا نہیں، اب میں نے دینے بند کر دیے ہیں، خدا نہ کرے میرے سامنے کوئی تڑپ کر مر جائے، میں کچھ نہیں دیتا، یہ تو عذاب ہے۔ دیتے جاؤ تو آتے جاتے ہیں، دیتے جاؤ تو آتے جاتے ہیں، یعنی جتنا دو اتنے آتے ہیں۔ What is this؟ میں نے کہا اس کا علم تو مجھے بھی نہیں، میں تو ابھی پوچھ رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ بات زندگی میں عجیب و غریب دیکھی کہ اگر آپ دیتے ہیں تو وہ لوٹ کر آپ کے پاس آتا ہے، یہ صدائے باز گشت ہے جو کہ لوٹ کر واپس آتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے یہ 70 روپے تھے، اس میں سے میں نے 30 روپے دے دیے، تو میں نے ابھی تھیسس لکھنا ہے، PhD کرنی ہے، تو بعد میں خرچ کرنے ہوں گے، کہاں سے آئیں گے؟ حالانکہ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اب اللہ میاں کا عجیب و غریب سسٹم ہے، وہ یہ کہ جو کچھ آپ دیتے رہتے ہیں وہ کچھ آپ کا جمع رہتا ہے، اور اللہ میاں وہ رجسٹر کبھی نہیں دیکھتا، وہ دوسرا لیجئے مانگتا ہے جس میں سے
آپ چھوڑ آئے ہوتے ہیں اور پیچھے رہ گیا ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی، وہ بہت سخت اصولی بزرگ تھے، لیکن ایک بات میں ان کی کبھی نہیں بھولتا۔ انہوں نے فرمایا جو شخص تجھ سے مانگتا ہے اس کو دے، کیا یہ تیری انا کے لیے کم ہے کہ کسی نے اپنا دستے سوال تیرے آگے دراز کیا؟ بڑے آدمی کی کیا بات ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے اور وہی سرچشمہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور عجیب و غریب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو حقدار ہے اس کو بھی دے اور جو ناحق کا مانگنے والا ہے اس کو بھی دے، تاکہ تجھے جو ناحق کا مل رہا ہے، یعنی جو تجھے ناحق حاصل ہو رہا ہے، کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ دیکھیں نا ہم کو کیا ناحق مل رہا ہے، اس کی ساری مہربانیاں ہیں، کرم ہے، اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ہمیں کہاں کہاں ناحق مل رہا ہے۔ کبھی آپ آرام سے بیٹھ کر اپنی زندگی کو، اپنے کام کو، اپنے آپ کو بیلنسنگ شیٹ بنانے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا 80-90% تو ایسے ہی آ رہا ہے۔ یہ میرا استحقاق نہیں بنتا۔ لوگ ایسے ہی روتے ہیں کہ میرا حق، اور میں اپنے حق کی خاطر لڑوں گا اور مروں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ ایسا کبھی ہوتا نہیں۔ بعض اوقات ایسی جگہ سے آ جاتا ہے جہاں آدمی تصور نہیں کر سکتا، بلکہ بیشتر ایسے ہوتا ہے اور آتا چلا جاتا ہے، لیکن آدمی گھبراتا ہے کہ اگر میں کچھ دے دوں گا اور دیتے میں سے دوں گا کمی ہو جائے گی، ہوتی نہیں۔ لیکن وہ ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ سیانے اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ ایک ہمارے ماڈل ٹاؤن میں قلی گھر تھا، بہت اچھا، امیر دین قلی گھر ہمارا بہت پیارا تھا، بانڈے وغیرہ قلی کرتا تھا۔ فوت ہو گیا تو مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ امیر علی فوت ہو گیا ہے، اس کی دعا کروانی ہے۔ مغرب کے بعد علاقے کے سب لوگ بلاک میں اکٹھے ہوں تو ہم ابھی کچھ پڑھ ہی رہے تھے کہ ایک لڑکا آ گیا اور اس نے کہا جی میرا والد تو بہت بیمار ہے، اس نے امیر علی قلی گھر کے لیے دعا بھیجی ہے۔ تو ہم نے کہا دعا بھیجی، کیا ہوتا ہے اس سے؟ دعا تو آدمی آ کر کرتا ہے۔ اس نے کہا میرا والد اس کا بڑا یار تھا، دونوں بہت پکے دوست تھے، اس کو درد ہے شیائی کی پین، یہ پین اسے چل رہا ہے، میں اس کی دعا لے کر آیا ہوں۔ تو ہم نے کہا دعا کیا لے کر آیا ہے؟ ہم لوگ گٹھنیاں وغیرہ پڑھ رہے تھے، اٹھ کے ایک آدمی نے باہر دیکھا تو لڑکا ٹریکٹر لے کر آیا تھا، پیچھے ٹرالا تھا اور اس کے باپ نے 2 بوری گندم آٹا، 1 بوری چاول، گڑ کا پورا 1 گٹھا اور اس قسم کی چیزیں تھی۔ کبھی اس قسم کی باتیں سوچنے کا، دینے کا، بھیجنے کا، یعنی درویش کا یہ طریقہ ہوتا ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میری بہو ہے بہت اچھی پیاری نیک، اس کو خیال آیا کہ کچھ خیرات کرنی چاہیے، لیکن اس کو طریقہ نہیں آتا تھا، یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب کیا کرے؟ خیر وہ اپنا پرس لے کر اور اس میں کچھ پیسے ڈال کر چلی گئی جھگیوں میں، کوارٹرز میں، وہاں جا کر کھڑی ہو گئی تو ایک بی بی آئی اس کے پاس، اس نے کہا کڑیے کس طرح آئی ہو؟ لڑکی کس کام کو آئی ہو؟ اس نے کہا میں آئی ہوں آپ لوگوں سے ملنے، تو میں کچھ آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا تو اناڑی معلوم ہوتی ہے۔ کہنے لگی ہاں جی۔ کہنے لگی ٹھہر جا میں تیری مدد کرنے میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ تو وہ جھگیوں میں سے ایک کرسی کھینچ کر لے آئی، کہنے لگی اس پر بیٹھ جا، سانو 5-4 حدیثاں سنا، 10-12 نیک گلاں سنا، سانو اچھے رہن دی تعلیم دے تے 1-1 روپیہ بڑا جار سانو، یعنی آپ اس پر بیٹھیں، ہمیں 4-5 حدیثیں سنائیں، 10-12 اچھی اچھی نیکیوں کی باتیں سنائیں، اچھے رہن سہن کی تعلیم دیں اور سب کو 1-1 روپیہ دیں۔ تو اصل میں یوں بی بی آتی ہوگی اور ساری بیبیاں ایسی آتی ہیں، نیکی بھی سکھاتی ہیں، یہ ان کا کریکٹر ہے۔ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ آدمی داد و دہش میں اپنا آپ بھی پروجیکٹ کرتا ہے۔
ہم جو اپنے آباء و اجداد سے، بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، کتابوں میں بھی کبھی کبھی پڑھنے کو مل جاتا ہے، ہم اپنی اس ثقافت کو کہیں رکھ کے بھول گئے ہیں، یا ہم نادانستہ ان سے نظر بچا لیے، ہٹا لیے کسی نئی ترقی کی جانب۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہم رکھ کے بھولے نہیں ہیں اور نہ ہی دانستہ نظر بچائی۔ ہماری مصروفیات کا عالم کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گروی رکھ چکے ہیں، ہر طرح کی مصروفیات کے ہاتھوں، ضروری بھی غیر ضروری بھی۔ آپ جانچنے اور آنکنے بیٹھے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ غیر ضروری مصروفیات ضروری مصروفیات سے کہیں زیادہ ہیں۔ میرا پوتا ہے، اس کو ہم نے اسکول ابھی داخل کروایا، ابھی سے مراد چھٹیوں سے 4-5 مہینے پہلے، تو اسے کاغذ تختی وغیرہ سب کچھ لے کر دے دیا۔ وہ اسکول جاتا رہا، آتا رہا، تو ایک دن اس کے والد کہنے لگے، یار تجھے اسکول میں داخل کروایا ہے، تو کبھی پڑھتا نہیں۔ کہنے لگا، کیا کروں ڈیڈی، ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا ڈیڈی، کیا کروں۔ حاضرین میں موجود ایک صاحب بولتے ہیں، آپ کی خیریت سے مجھے اپنی دادی کا واقعہ یاد آیا۔ وہ بچپن میں ہمیں کہا کرتی تھی کہ مٹھی کو آپ جتنا کس کے بند کریں اس میں اتنی چیز کم آتی ہے، اگر مٹھی ڈھیلی بند کریں گے تو اس میں زیادہ آئے گی۔ تو خیرات دینے کا یہی ہے کہ ہم جتنا اپنا پیسہ کس کے رکھتے ہیں، اللہ میاں اس میں اتنی کمی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، یہ تھا ان کا کالم، شاید آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ آیا ہو۔ اگر آپ کو سمجھ آیا ہو تو کمنٹ لازمی لکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔